I am Waqas Ahmed from MSCS. फर्स्ट सेमेस्टर माई रोल नंबर इज 30. आज की इस वीडियो क्लिप के अंदर नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी का जो एग्जिस्टिंग इंटरफेस था उसको किस तरह से इम्प्रूव किया है उस पर बात करूँगा. इससे पहले ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन हो चुकी है और इस सेशन के अंदर वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग, उसके बाद मैंने साकिब भाई हैं हमारे क्लास फेलो, उनको मैंने अपनी स्लाइड्स जो है सेंड की थी. उन्होंने इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट की, उनमें से कुछ चीज़ें मैंने एक्सेप्ट की, कुछ जो है वो एक्सेप्ट नहीं की. उनकी क्या वजूहात हैं वो आगे उस पर तफसील से बात होगी. और लास्ट पे सेल्फ क्रिटिसिज्म है, उस पर भी देखेंगे. सबसे पहला जो पॉइंट है वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग के अंदर वो ये है कि नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर होम पेज अवेलेबल नहीं था और जिसकी वजह से यूज़र को प्रॉब्लम ये आती थी नेविगेशन के अंदर कि अगर कहीं पे भी यूज़र है और यूज़र को होम पेज पे आना है तो वो डायरेक्ट जो है वो रीडायरेक्ट नहीं होता था. उसको पहले टॉप पे आना पड़ता था या तो उसे लोगो पे क्लिक करना पड़ता था. लोगो के साथ होम का भी ऑप्शन नहीं था, इस वजह से उसे प्रॉब्लम आती थी. दूसरा जो है इसके अंदर चेंज वो ये है कि लास्ट पे एंड पे फुटर में जो कलर आ रहा था वो इतना कैची नहीं था क्योंकि उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो प्रोमिनेंट नहीं था, तो उसको हमने चेंज किया. सेकंड जो पॉइंट है इसके अंदर सर्विसेज का एक मेन्यू था और वो मैंने मर्ज किया है स्टूडेंट्स के अंदर क्योंकि तमाम जो सर्विसेज हैं वो स्टूडेंट्स को दी जा रही थी. तो बजाय इसके कि उसका अलग से एक मेन्यू रखा जाए मैंने उसको स्टूडेंट्स के अंदर मर्ज कर दिया. इसके बाद होम पेज के ऊपर जो इमेज आ रही थी वो 2020 की आ रही थी, 2020 की आ रही थी, जो कि अपडेटेड नहीं थी. उसको अपडेट किया है जो लेटेस्ट एक्टिविटी यूनिवर्सिटी में हुई. और साथ ही राइट साइड पे लेटेस्ट जो अपडेट्स और न्यूज़ का जो स्लाइडर है वो चल रहा है. ये चेंजिंग इसके अंदर की है. और देन सोशल आइकन्स अवेलेबल थे, फेसबुक का था, ट्विटर का था, इंस्टाग्राम का था, लेकिन व्हाट्सएप जो कि बहुत ही कॉमन एक सोशल प्लेटफॉर्म है उसका बटन इसके अंदर अवेलेबल नहीं था. उसको ऐड किया कि यहाँ पे व्हाट्सएप का भी बटन होना चाहिए था. इसके बाद एडमिशन्स के सेक्शन के अंदर होम पेज के अंदर ही 6 हमारे पास बॉक्सेस थे. उनमें फैकल्टीज़ का था, डिग्री प्रोग्राम्स का था, ऑनलाइन अप्लाई का था और फी स्ट्रक्चर का था, फी चलान फॉर्म का था, सर्टिफिकेट कोर्सेज का था. लेकिन उनमें से 4 के साथ तो आइकन आ रहे थे, लेकिन 2 ऐसे थे फैकल्टीज़ का और सर्टिफिकेट कोर्सेज का जिनके साथ आइकन नहीं था, तो उन आइकन्स को ऐड किया है. देन लास्ट पे अगर आप आते हैं तो आपको कंटेक्ट अस का एक सेक्शन मिलता है, जबकि कंटेक्ट अस के अंदर जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसमें कंटेक्ट नंबर ही नहीं दिया हुआ था. बाकी के जो कंटेक्ट हैं जैसे कि ईमेल है, उसका एड्रेस है, टाइमिंग है मंडे फ्राइडे 8 AM to 4 PM, वो सारी चीज़ें थी, लेकिन कंटेक्ट नंबर जो है जो कंटेक्ट अस के अंदर होना चाहिए था वो नहीं था, तो हमने इसके अंदर वो ऐड किया है. देन इसके अंदर एक और चेंजिंग जो की है रीडिज़ाइनिंग करते वक्त, जब भी कोई जॉब अनाउंस होती थी तो उसके अंदर ये था कि अप्लाई विद इन 15 डेज. तो ना तो उसके अंदर कोई इशू डेट थी लिखी हुई जहाँ से कैलकुलेट किया जाता कि अब कितने दिन बाकी रह गए हैं. तो उसका बेहतर हल ये है कि हमने यहाँ पे जॉब एडवर्टाइजमेंट के सामने ड्यू डेट का एक बटन लगा दिया है जहाँ पे यूज़र को जो ड्यू डेट है वो शो हुआ करेगी. इसमें 2 ऑप्शन थे, या तो जो पब्लिश डेट है वो आ जाती है और वहाँ से यूज़र खुद ही कैलकुलेट कर लेता है कि आज पब्लिश हुई है और आने वाले 15 दिनों के अंदर अंदर मैंने अप्लाई करना है. तो उससे भी बेहतर ये है कि यूज़र को ये दिखा दिया जाए कि ड्यू डेट है क्या. तो वो जो भी उसकी ड्यू डेट होगी वो यूज़र उसको देखेगा और उसके अंदर किसी किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो यूज़र को नहीं आएगी. देन अगर आप प्रिंसिपल ऑफिसर्स में आते हैं, वहाँ पे चांसलर के सेक्शन में जाते हैं, तो चांसलर की जो है इमेज नहीं थी ऐड, चांसलर की डिटेल्स जो है वो ऐड नहीं थी, तो हमने यहाँ पे चांसलर की डिटेल्स जो है ऐड की हैं और चांसलर की इमेज को ऐड किया है. देन अगर हम डीन के सेक्शन के अंदर जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिसर्स के अंदर, इसी तरह से तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके डीन्स की ना ही इमेजेस अवेलेबल थी ना ही उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल थी. तो हमने लेफ्ट साइड पे डीन्स की जो डिटेल्स हैं वो शेयर की हैं और ऐड की हैं, और साथ ही राइट साइड पे डीन की जो इमेज है उसको हमने ऐड किया है. इसी तरह डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी है, इसी तरह फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल एंड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है, इसी तरह कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. तो ये तमाम जो फैकल्टीज़ हैं उनके अंदर हमने डीन्स की इंफॉर्मेशन को
ایڈ کیا ہے, ساتھ ان کی پکچر ایڈ کی ہے. یہاں پہ 2 ایسے ڈپارٹمنٹ تھے جو ابھی یونیورسٹی نے سٹارٹ ہی نہیں کیے تھے, تو ان کا بس بائی نیم آ رہا تھا کہ جی فیکلٹی آف کریٹو انڈسٹریز اینڈ بزنس اور فیکلٹی آف ٹیچر ایجوکیشن. تو ہم نے یہاں پہ ان کو ریموو کر دیا ہے کہ جب وہ ورکنگ میں نہیں ہے تو ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جیسے ہی وہ ورکنگ میں آئیں گے تو ان کو کلکیبل کر دیا جائے گا, ان کو ایڈ کر دیا جائے گا. اس کے بعد جب اکیڈمکس کے سیکشن کے اندر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک پرابلم یہ آ رہی تھی کہ فیسلٹیز کے اندر جس طرح فیکلٹی آف بلڈنگ ٹیکنالوجی اینڈ بلڈ انوائرمنٹ ہے تو ڈپارٹمنٹ آف سول انجینئرنگ ٹیکنالوجی ہے, تو یوزر کو ڈپارٹمنٹ کے اندر جانا پڑتا تھا اور اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں, کتنے کریڈٹ آورز کا ہے, کیا کیا کورسز آفر کیے جا رہے ہیں, اور دین اپلائی ناؤ کا بٹن نہیں تھا. تو ہم نے 2 یہاں پہ بٹن لگائے ہیں, ویو ڈیٹیلز کا اور اپلائی ناؤ کا, کہ اگر وہ یوزر جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز کو ویو کرنا چاہتا ہے یا اپلائی ناؤ تو یہیں سے وہ ریڈائریکٹ ہو جائے گا اس پیج کے اوپر, بجائے اس کے کہ یوزر جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر جائے اور مزید اس کو مطلب ٹائم کنزیوم کرنا پڑے. تو یہاں سے ہی وہ ریڈائریکٹ ہو جائے گا ڈیٹیلز کے اوپر اگر وہ جانا چاہ رہے ہیں یا اپلائی کرنا چاہ رہا ہے تو ان آپشنس کے اوپر. اسی طرح یہ سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر. دین اگر ہم ایڈمیشنس کے سیکشن کے اندر آتے ہیں اور آن لائن اپلائی کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹیکسچل فارم میں تو کچھ چیزیں اویلیبل تھی, لیکن اس سے بھی بہتر یہ تھا جو ہم نے چیز ایڈ کی ہے کہ ویڈیو ٹیوٹوریل ایک پٹ کر دیا جائے, ساتھ میں سیکشن بنا کے ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے جس کے اندر سارا پروسیجر ہو کہ کس طرح سے یوزر نے لاگ ان کرنا ہے, کس طرح سے اسٹوڈنٹ نے اپلائی کرنا ہے, اور ساری کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں اس ویڈیو کے اندر موجود ہوں. اس کے بعد جب ہم ایڈمیشنز کے سیکشن میں جاتے ہیں, اکیڈمک کیلنڈر آتا تھا وہاں پہ فال 2022 جو کہ اپڈیٹڈ نہیں تھا, ہم نے اس کو اپڈیٹ کیا ہے 2023, اور اس کے اندر ہم نے انڈر گریجویٹ پروگرام میں اپلائی آن لائن کا اسٹیٹس پٹ کیا ہے, سرٹیفکیٹس کورسز جو ہیں ان کے آگے اپلائی آن لائن کا ہم نے ایڈ کیا ہے. اسٹوڈنٹس کے سیکشن میں جب ہم گئے وہاں پہ لائبریری کا ایک آپشن تھا. لائبریری جو یونیورسٹی کی اپنی لائبریری تھی وہاں پہ وہ تو اس کی امیجز وغیرہ ایڈ تھیں, لیکن ایچ ای سی کی ڈیجیٹل لائبریری کا لنک ہم نے پٹ کیا ہے, یہاں پہ اس کو لنک کروایا ہے کہ اگر آن لائن بھی یوزر جو ہے کوئی بک ریڈ کرنا چاہ رہا ہے یا یونیورسٹی کا اپنا ڈیٹا بیس اگر ہے اور اس کے اندر لائبریری پڑی ہوئی ہے تو اس کا لنک یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. نارملی ایچ ای سی کی ڈیجیٹل لائبریری کا لنک دیا جاتا ہے, تو ہم نے یہاں پہ ایچ ای سی ڈیجیٹل لائبریری کا لنک لگایا ہوا ہے کہ یوزر آئے اور وہ کوئی بک اب ریڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ ریڈائریکٹ ہو جائے گا اس پیج کے اوپر. اسٹوڈنٹس کے سیکشن کے اندر اکیڈمک سپورٹ پہ جب ہم لوگ گئے تو وہاں پہ احساس پروگرام, اسکالرشپ پروگرام آ رہا تھا جس کو ختم ہوئے بھی ابھی 1.5 سال ہو گیا ہے. اس کو ہم نے ریپلیس کیا ہے, جو لیٹسٹ پرائم منسٹر کا پروگرام چل رہا ہے, پرائم منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام, اس کو ہم نے ایڈ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی سپورٹس کے لیے کہ اگر وہ اس کے علاوہ بھی اگر کچھ اویل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایڈمیشن کے سیکشن کے اندر یہاں پہ بھی ڈاؤن لوڈز کا آپشن تھا. ڈاؤن لوڈز میں کافی چیزیں انہوں نے ایڈ کی ہوئی تھی, لیکن جو ایک مین چیز تھی پراسپیکٹس, جو کرنٹ سیشن ہمارا چاہ رہا تھا اس کی جو پراسپیکٹس تھی وہ نہیں ایڈ تھی, تو ہم نے پراسپیکٹس کو ایڈ کیا ہے, ساتھ ہی ڈاؤن لوڈ کا بٹن بھی ایڈ کیا ہے کہ اگر یوزر اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد ایسی کچھ ہمارے پاس ایسے کچھ پیج تھے جن میں ہم نے چینجنگ نہیں کی, جس طرح اباؤٹ کا پیج ہم نے ایز اٹ از رکھا, ڈگری پروگرامز کا پیج ہم نے ایز اٹ از رکھا, نیوٹیک کے کورسز کا جو پیج تھا اس کو ہم نے ایز اٹ از رکھا, سرٹیفکیٹ کورسز کا جو پیج تھا اس کو ہم نے ایز اٹ از رکھا, میرٹ لسٹ کو ہم نے ایز اٹ از رکھا, اور کنٹیکٹ اس کا جو پیج تھا یہ بیسیکلی ہم نے پہلے بات کی کہ کنٹیکٹ اس, اس میں یہ تھا کہ وہ ہوم پیج پہ تھا, جو لاسٹ پہ فوٹر پہ آتا ہوتا ہے وہاں پہ کنٹیکٹ نمبر نہیں گیون تھا, لیکن کنٹیکٹ اس کے سیکشن کے اندر کنٹیکٹ نمبر دیے گئے تھے, اور ڈپارٹمنٹ وائز ایگزام برانچ کا ہے لیٹ سے اور ایڈمیشن آفس کا ہے لیٹ سے, تو وہ اس لیے کنٹیکٹ اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہے. ہوم پیج پہ جو فوٹر میں کنٹیکٹ کا آ رہا تھا وہاں پہ چینجنگ ہوئی ہے. اس کے بعد ثاقب بھائی نے 2-3 چیزیں جو ہائی لائٹ کی تھیں. کلر اسکیم از ناٹ گڈ, ظاہر سی بات ہے کہ کلر اسکیم اس طرح سے افیکٹو نہیں ہے. مینیو بار جو ہے وہ اسٹیٹک ہے, آپ جس طرح میں نے اسٹارٹ میں بات کی کہ مینیو بار جو ہے وہ موو نہیں کر رہی ہوتی, ساتھ ساتھ آپ کو اوپر جانا پڑتا ہے ہیڈر کے اندر, وہاں سے جا کے چیزوں کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ سروسز کے سیکشن کو کیوں مرج کیا ہے اسٹوڈنٹس کے اندر,
تو سروسز جو ہیں وہ ہم سارے کے سارے اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے کوئی الگ سے سیکشن یا مینو بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو میں نے اسٹوڈنٹس کے اندر ایمرج کر دیا. اور لوگو از ناٹ کیچی، تو لوگو جو ہے وہ میرے خیال سے بڑا پرفیکٹ ہے، کیونکہ اس پہ انہوں نے کوٹ بھی کیا ہے قاسب حبیب اللہ کہ ہنرمند اللہ پاک کا دوست ہے. تو یہ کیونکہ ٹیکنیکل اسکل بیسیکلی یونیورسٹی ہے، تو اس سے اگر اس کو ریلیٹ کروایا جائے تو یہ کافی حد تک سملر ہے. سیلف کرٹیکزم کے اندر یہ ہے کہ میں نے بہت کوشش کی ہے اس کو بہتر بنانے کی، جو چیزیں مجھے لگی میں نے ہائی لائٹ ان کو کیا اور ان کو بہتر بنایا، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو مزید ہونی چاہیے تھی. جس طرح سے ہوم پیج کے اوپر چیٹ باکس ہونا چاہیے جہاں پہ یوزر جو ہے وہ چیٹ کر سکتا ہے، اگر اس کو کوئی کیوری ہے وہ وہاں پہ کیوری پٹ کرے اور جو باٹس ہیں وہ انہیں ریپلائی کریں. لینگویجز کا آپشن ہونا چاہیے تھا بیسیکلی، کہ اگر انگلش کی جگہ پہ اردو یا ملٹیپل لینگویجز ہونی چاہیے تھی اور یوزر جو ہے ان لینگویجز کو مطلب نیویگیٹ کر سکے، چینج کر سکے، انگلش ٹو اردو آ سکے یا اردو ٹو انگلش، جس طرح سے بھی وہ کرنا چاہے وہ کر سکے. تو یہ مزید جو ہے وہ چیزیں ظاہر سی بات ہے پرفیکشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ اس حوالے سے رہ ہی جاتی ہے. میرے نزدیک یہ 2-3 چیزیں تھیں جو مجھے لگی کہ یہ مزید اس میں بہتر بنائی جا سکتی ہیں. تو یہی تھا آج کا ہمارا سیشن. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ حافظ.